पानी तेज हो गया बैठ यहाँ पे। अल्लाह, ओह माय गॉड, वहाँ पढ़ो भाई। यहाँ तो हमने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी, यहाँ इन्होंने लाइफ जैकेट दी है हमको। मतलब बहुत ऊपर उठ रहा है। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बस माहत को कोको मेलन या ब्लिपी ही हम लगाए रखते हैं। गाड़ी में भी बच्चे के साथ होना तो अपना कोई म्यूज़िक नहीं होता, बस बच्चे के मुताबिक ही आपकी लाइफ चल रही होती है। दुबई का मौसम ना आजकल थोड़ा इवनिंग में ना अच्छा हो जाता है और अच्छी खासी हवा चलती है, तो मैंने सोचा कि दुबई आई मैंने नहीं देखा हुआ तो वहाँ चलते हैं। एक्चुअली ये जो दुबई आई है ना, ये मरीना बीच रेजिडेंसी एरिया में आता है, जिसको ना GBR भी कहते हैं। तो ये सारा GBR का एरिया है। यहाँ पे ना बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मरीना दुबई मॉल भी है और वहाँ पे लोग वॉकिंग करके ना दुबई आई की तरफ जाते हैं। लेकिन इवनिंग में हालांकि हल्की हल्की हवा थी तो हमें थोड़ी गर्मी भी लग रही थी, तो माहत था हमारे साथ। तो हमने वॉकिंग की बजाय ना यार्ड का टूर था वहाँ पे ना, वो कह रहे थे कि आपको सारी अट्रैक्शन इसी में बैठ के मिल जाएगी। तो हमने डिसाइड किया हम उसी में बैठ के चले जाएंगे, बच्चा है साथ तो अच्छा होगा। लेकिन बाद में वो बड़ा महंगा पड़ गया हमें, वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगी कि हमारे साथ हुआ क्या। मरीना बीच रेजिडेंसी एरिया जिसमें वॉकिंग करके लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पे, और दुबई आई है और काफ़ी दूसरी चीज़ें अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें जो भी आता है ना उसको ना दुबई मरीना मॉल में ही पार्किंग करनी पड़ती है। तो अब हम दुबई मरीना मॉल जाएंगे और वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। हमें पार्किंग ना 5th फ्लोर पे मिली। काफ़ी घूम घूम के व्हील्स की ऐसी आवाज़ें चीखें निकल रही थी ना, इनका स्पाइरल में ऊपर जाना था। तो हम ऊपर आए और ये मेन एंट्रेंस है इसकी। वेलकम टू दुबई मरीना मॉल। यहाँ से हम एंटर होंगे और मरीना बीच एरिया जो है वहाँ की वॉकिंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि हम 5th फ्लोर पे हैं तो हमें इससे नीचे जाना है। तो ये काफ़ी बड़ा मॉल है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ दुबई मरीना मॉल में। दुबई मॉल में तो जा चुकी हूँ लेकिन ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था यहाँ पे। अच्छा खासा मॉल है, काफ़ी बड़ा है। दुबई में बहुत ज़्यादा मॉल्स भी हैं, लेकिन हैरत की बात है सब मॉल्स में रश होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा हैं शायद इस वजह से। और ये दुबई मरीना मॉल में शायद इस वजह से भी ज़्यादा रश है क्योंकि यहाँ से लोग होते हुए वो दुबई आई की तरफ जाते हैं और बीच वॉकिंग ट्रैक की तरफ जाते हैं। और यार्ड क्लब भी जो है ना यहीं पे है। अभी हमें मज़ीद नीचे जाना है ताकि हम वो वॉकिंग ट्रैक और जो यार्ड क्लब है बाहर मेन मरीना बीच की तरफ जो मेन गेट है वहाँ तक पहुँचें। ये हम बाहर निकले तो यहाँ पे काफ़ी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। व्यू बहुत खूबसूरत लगा। बिल्कुल मुझे ना ये पर्ल कतर की याद आ गई क्योंकि मैं कतर में जब थी तो कतर में पर्ल कतर इस तरह से बना हुआ था जहाँ पे लोगों की पर्सनल यॉट थी। और यहाँ पे पर्सनल तो होगी शायद, लेकिन ये जो लोग खड़े हैं ना ये लड़का और इसके अलावा काफ़ी लोग यहाँ पे ना पम्फलेट दे के खड़े होते हैं कि इतने की रेंट देंगे आप इस पे ले लें। हमें ये 350 की और 300 की आई थिंक ये यार्ड हमें मिली। उन्होंने कहा कि आपको टूर दिखाएंगे, आपको दुबई आई और मरीना बीच के जो साइड है एरिया सारा आपको दिखाएंगे। हैंगिंग रेस्टोरेंट्स भी वहीं पे था। तो हमने ज़्यादा फुल टूर नहीं लिया, 70 और 50 मिनट्स का आई थिंक हमारा टूर था या 60 मिनट का। इसके अलावा 3 घंटे वाला भी था जो हमें पाम दुबई तक लेके जाना था। तो मैंने कहा कि इतना लंबा हमारा नहीं है स्टेमिना बच्चे के साथ, तो हमें सिर्फ दुबई मेरा लंदन कह रही हूँ दुबई आई देखने का ही था कि वो कैसा है। क्योंकि लंदन आई में तो मैं खुद बैठी थी और झूला लिया था, बड़ा मज़े का था। वहाँ पे ब्रिज के ऊपर है तो ये इसमें झूला वगैरह लेने का कुछ नहीं है, आई थिंक वो बना ही नहीं है। तो अब हम ना स्टार्टिंग से यहाँ पे थे तो माहत को लग रहा था ये पूल है, तो मैंने माहत को लॉलीपॉप खोल के दे रही थी ताकि वो थोड़ा बैठ जाए क्योंकि वो पूल समझ रहा है और कह रहा है कि मैंने इसके अंदर जाना है। उसको भी आइडिया नहीं है, ये फ़र्स्ट टाइम ना इसके लिए फ़र्स्ट टाइम था। वैसे 8 मंथ का था तो हम काइट बीच के थे। तो इसको अभी इस एज में जब क्योंकि ये ग्रोइंग एज है ना 8 मंथ में, तो उसको कुछ पता नहीं था सी क्या होता है। तो वो इसको पूल कह रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा ये सी है, पूल नहीं है। बिल्कुल मुझे ना वेनिस जैसा लग रहा था। वेनिस में भी ना मैं जब हम एज अ क्रू मैंने ट्रैवल करते थे ना तो हम जाते थे तो वेनिस में जो टूरिस्ट के लिए थी वो जो पता नहीं उसका क्या ख़ास नाम था, मैं तो बोट ही कह देती हूँ, उसका कुछ नाम था अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा।
تو وہ لے کے جاتے تھے آپ کو گھروں کے بیچ میں سے. تو وینس کی طرح ایسا ہی لگا کیونکہ ہم بلڈنگس کے اندر سے جا رہے تھے اور یہاں سے برج کے نیچے سے جا رہے تھے. تو اسموتھ تھا, یہاں تک اسموتھ تھا اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ پہلے میں نے جب کہا کہ لائف جیکٹ نہیں ہے تو پھر جب میں بیٹھی یارڈ پہ تو مجھے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ سلو چل رہی تو ٹھیک ہے, لائف جیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم مین سی کے اندر ہمیں لے جائیں گے یہ. تو سامنے سے پتہ نہیں ٹرین جا رہی ہے یا ٹرام جا رہی ہے. کتنا حسین, بہت اچھا لگ رہا تھا, ویو بہت اچھا تھا, خوبصورت تھا. اور ایوننگ میں نا سن سیٹ بھی بہت خوبصورت لگا. سن نظر آ رہا ہے, وہ دیکھو سن سیٹ, وہاں سن سیٹ. اس پورے ایریا کے ارد گرد نا کیفز اور ریسٹورنٹ بنے ہوئے تھے. ساتھ ساتھ جا رہے تھے تو مجھے نظر آ رہا تھا سارے 5 اسٹار ہوٹلز بھی یہیں تھے. تو کیا مزے کا ویو ہوگا ان ہوٹلز میں رہنے کا. ضرور ایکسپینسو بھی بہت ہوں گے. اب یہ نا اس کو پول سمجھ رہا ہے اور ضد کر رہا ہے کہ میں نے یہاں پانی میں جانا ہے کیونکہ اس کو پانی بہت اچھا لگتا ہے. یہ پول میں اگر چلا جائے نا تو باہر نہیں نکلتا. تو یہ سمجھ رہا ہے یہ پول ہے. پھر ہم اس کو کہہ رہے تھے یہ سی ہے, یہ پول نہیں ہے. مرینا دبئی جو ہے نا وہ اس لیے بھی خوبصورت ہے کیونکہ وہ بیچ کے پاس ہے اور ویوز کا کسی بھی بلڈنگس یا ہوٹلز کا بھی نا ارد گرد آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمندر میں نظر آتا ہے. تو اس کی ایوننگ بھی بہت اچھی ہے. نائٹ کا الگ ویو ہے, ڈے کا الگ. کیونکہ ہم بچے کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو میں نائٹ کا کوئی بھی پروگرام نہیں بناتی. لیکن دبئی کی نائٹ ویو ہے نا وہ اس کی اپنی بھی بہت خوبصورتی ہے. یہاں پہ نا میں نے ایک فیریز بھی دیکھی. یہ نیو یارک وغیرہ میں جب جاتے ہیں نا اسٹیچو آف لبرٹی آپ کو اس طرح کی فیریز لے کے جاتی ہیں, یعنی کہ بالکل بند ہوتی ہیں, سیف ہوتی ہیں, کافی لوگ اس میں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ نا کسی نے نا یہ رینٹ پہ لی ہوئی تھی یا ریسٹورنٹ تھا تو یہ فیری مجھے نظر آئی. میں نے عبید کو کہا کہ ہم اسی میں چلے جاتے, بند تھی, سیف تھی. اوہ پانی تیز ہو گیا عبید یہاں پہ. سی سی. اب جیسے ہی ہم ریزیڈنسی اور یہ ہوٹل کے ایریا سے نکلے نا تو بیچ میں سمندر میں آگے ہم شاید سمندر میں آگے تو اس نے نا بہت زیادہ سپیڈ کر دی یاٹ کی اور ایسے لگ رہا تھا سمندر کے نا اوپر اچھل رہا ہے. بہت زیادہ ہوا تھی شاید, اور جو بھی اس کے پاس سے کوئی بوٹ یا وہ یاٹ گزر رہی تھی نا تو یہ بہت ہل رہی تھی. میں نے اس کو کہا, جو ڈرائیو کر رہا تھا, ڈرائیو کرتے ہیں کیا, اس کو چلا رہا تھا, میں نے اس کو کہا کہ اس کو ہٹا کے چلو بھئی, وہ اس کا پانی آتا ہے تو یہ اچھلنا شروع ہو جاتی ہے یاٹ, اور بچہ ہے ہمارے ساتھ, لائف جیکٹ بھی نہیں ہے. یہیں سے نا جب باہر نکلے نا تو یہ ہمیں یہ دبئی آئی نظر آیا. تو یہاں سے ویو دیکھ لیں, دبئی آئی ہے اور وہ ایچ بلڈنگ ہے یا فریم, آئی تھنک وہ فریم والا پارک ہے, پتہ نہیں مجھے. یہاں سے ابھی میں نے یہ وائس اوور کرتے ہوئے دیکھا, اس وقت میں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ اس وقت مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور یہ پانی اتنا اچھلتا تھا. بالکل یارڈ بالکل ہم پاس تھے اور سیٹس بھی وہاں پہ ایسی تھیں. اور ایز اے کرو نا میں نے نا جو جہاز کی سیٹس ہوتی ہیں نا, ہمیں کہا جاتا ہے کہ جہاز کی سیٹ جو ہوگی تو آپ نا ایز اے فلوٹنگ ڈیوائس یوز کر سکتے. تو میں عبید کو کہہ رہی تھی کہ اس کے کوشن دیکھو, یہ تو ہمیں ڈبو دیں گے. اس کو ہم نے ایز اے فلوٹنگ ڈیوائس نہیں ہے, یہ جہاز کی سے ڈفرینٹ ہے کیونکہ ایئر کرافٹ کے جو موسٹلی سیٹس ہوتی ہیں نا وہ ایز اے فلوٹنگ ڈیوائس یوز کر سکتے ہیں ان کیس آف ڈچنگ. ادھر آ جاؤ, ٹرننگ لے رہے ہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے. ٹیڑھا ہوا ہے, آپ اس طرف آ جاؤ. تو میں اس کا دیکھ رہی تھی, میں نے کہا سیفٹی, مجھے نا اپنا نہیں تھا, مجھے اپنی نا بیٹے کا تھا, یعنی کہ ماہد کے لیے میں زیادہ وہ تھی, مجھے ڈر لگ رہا تھا. بس میں نا یا حفیظو پڑھ رہی تھی, میں اس کو بھی عبید کو بھی کہہ رہی تھی کچھ پڑھو, دعا کرو, اللہ تعالیٰ حفاظت. ایسے مذاق میں نا وہ نہ بن جائے ہمارا ہاسے کا پڑاسا. پنجابی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کہ کہاوت ہماری نانو کہتی تھی, ہاسے کا پڑاسا نہ بن جائے. یا فیضو بھائی لائف جیکٹ بھی نہیں پہنی ہوئی ہم نے. کچھ نہیں. ماہد خان دعا پڑھو. نہ تو ہم نے لائف جیکٹ بھی نہیں پہنی, نہ انہوں نے لائف جیکٹ دی ہم کو. یہاں پہ یاٹ انہوں نے روکی تھی دبئی آئی کے سامنے کہ اگر آپ نے پکچرز اور ویڈیو بنانی ہے تو آپ بنا لیں. اور یہ پورا جی پی آر کا نا ریزیڈنسی ایریا جو ہے اس کا ویو ہے یہاں سے. نائٹ میں یہ بہت خوبصورت تھا. جب ہم سن سیٹ کے بعد نکل رہے تھے تو رات کو لائٹس آن تھی نا تو یہ ویو بہت خوبصورت تھا. تو نائٹ کا الگ ویو ہے. لیکن میں مغرب کے بعد نا سمندر کے اوپر بالکل پریفر نہیں کروں گی کہ میں نکلوں اور جاؤں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. یہاں بالکل مغرب تھی اور مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا, تو میں نے کہا بس نکلیں, ہم نے لے لی تصویریں جتنی لینی تھی, آپ جلدی سے جائیں. تو یہ ہینگنگ ریسٹورنٹ ہے, یہ مجھے عبید نے دکھایا. یہاں اکثر ٹک ٹاکر اور یوٹیوبرس نا اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور اکثر یہاں پہ آتے ہیں اور یہ بڑا فیمس ہے. تو یہ اسی ایریا میں آپ کو اس کا ویو ملے گا.
کیونکہ یارڈ والے کو آئیڈیا ہو گیا، کہتے ہمیں ڈر لگ رہا تھا تو وہ تھوڑا سلو ہو گیا اور سلولی وہ ٹرن لے رہا تھا، زیادہ یعنی کہ ریسیں نہیں لگا رہا تھا، بالکل ٹرن لیتے ہوئے نا یہ بہت زیادہ پانی کے قریب جاتی تھی یارڈ. تو میں نے اس کو کہا بھائی ہمیں سلو لے کے جا، ایک تو تیرے پاس لائف جیکٹ بھی کچھ نہیں ہے. تو پھر یہاں سے ٹرننگ واپس جانے کے لیے لی. تو ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا تو لائٹس آن ہو گئی تھی، تو بلڈنگس ریزیڈنسی ایریا بہت خوبصورت لگ رہا تھا. آئی تھنک یہ بند ہے کسی ریزن کی وجہ سے، یہاں پہ زمین بیٹھ گئی ہے، کچھ ہے، یہ چلا نہیں ہے آئی تھنک یہ، لیکن یہ انہوں نے بنایا تھا ورلڈ بگیسٹ آئی کے طور پر. تو یہاں پہ انہوں نے ریسٹورنٹ بھی رکھے ہیں، لوگ اٹریکشن کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. اور یہ جو آپ کو بلو لائن میں یہ برج نظر آ رہا ہے واکنگ ٹریک ہے جو دبئی مرینا مال سے ہوتے ہوئے یہاں پہ آتا ہے. تو یہ کافی واک تھی، اچھی خاصی واک تھی. تو بچے کے ساتھ تو یہ واقعی ہم نہیں کر سکتے تھے، تو یہ ہمارے لیے یاٹ لینا بہتر تھا. لیکن وہ جو سمندر والا سین ہوا ہے نا، وہ اتنا ڈیپ اور اتنی مشکل سے بہت ڈر کے میں نے وہ سفر، وہ جو اتنا سا پارٹ تھا نا سمندر کے اندر کا، وہ ہم نے بہت ڈر کے، میں نے خاص طور پہ میں نے تو بہت ڈر کے کراس کیا. یہاں پہ یہ ایڈریس ہوٹل ہے اور سارے 5 اسٹار ہوٹلس آئی تھنک یہیں پہ ہیں. پی سی بھی میں نے دیکھا ہے، شیرٹن بھی دیکھا ہے، ہلٹن بھی دیکھا ہے. تو جو مین ٹورسٹ ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اچھا ویو ہے. یہاں پہ واپسی پہ میں یہ دیکھ رہی تھی سی فوڈ بھی ہے، عربک فوڈ، رشین فوڈ، ایون رشین ریسٹورنٹ بھی یہاں پہ میں نے دیکھا. تو یہ دیکھ لیں ایوننگ کا نائٹ ویو بھی کتنا خوبصورت ہے، لائٹس آن ہوتے بلڈنگس کی. ابھی یہ سن سیٹ کا ٹائم ہے تو ہاف ڈے ہاف نائٹ میں بھی کتنا اچھا ویو ہے. عبید یہاں پہ بتا رہے تھے کہ لوگ یہاں پہ زپ لائن بھی کر لیتے ہیں، یہ اس کی وائر ہے. اور اس کے علاوہ یہیں پہ آگے جا کے پام جمائرہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسکائی ڈائیونگ کرتے ہیں. بہت بڑے دل گردے کی بات ہے، میں سمندر کے اوپر بوٹ میں یاٹ میں اتنا ڈر رہی تھی تو لوگ یہ کیسے کر لیتے ہیں. یہاں پہ فلوٹنگ ریسٹورنٹس بھی ہیں، یہاں پہ کچھ لوگ برتھ ڈے پارٹیز بھی منا رہے تھے. تو چھوٹی موٹی جیسے برتھ ڈے پارٹی، اینیورسری وغیرہ کے لیے ایریا کافی خوبصورت ہے، کافی اچھی اٹریکشن ہے یہاں پہ. اگر آپ زیادہ ٹائم گزاریں تو بہت اچھا خاصا آپ کا یہاں پہ واک بھی اچھی ہے اور ویو بھی آپ کو بہت اچھے مل جاتے ہیں. پانی میں 1 سے 1.5 گھنٹہ رہنے کے بعد نا بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، ڈر کے تو کہتے ہیں نا خون ہی خشک ہو گیا، بھوک لگ گئی. تو ہم نے 5th فلور پہ ہی جانا تھا کیونکہ پارکنگ وہاں تھی. تو فوڈ کورٹ بھی دبئی مرینا مال میں وہیں پہ ہے. جب تک ہمارا پیزا ریڈی ہوتا ہے ہم کچھ فرائز کھانے لگ پڑے کیونکہ بھوک بہت لگ رہی تھی. تو بس یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.